اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے سلام کیا کرو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ فرمایا تب بھی سلام کیا کرو۔ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے وہاں میں رہتا ہوں۔ اس سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے ایک دوسرے سے قریب ہوں۔ آج سلام کا رواج اٹھ گیا، خیریت کی رواج اٹھ گئی۔ لوگ پیسہ دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، لوگ شہرت دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں، لوگ رفاق دیکھ کر کے سلام کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم لوگ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہو گئے۔ سلام کا ترجمہ ہوتا ہے سلامتی ہو تم پر، تو دوسرا مسلمان جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، اور سلامتی ہو تجھ پر۔ تو جب ایک دوسرے کو دعا دیتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو بیماریوں سے محفوظ فرما دیتا تھا۔ آج سلام کا رواج اٹھا ہے تو طرح طرح کی ٹھوکریں ہم لوگ کھا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے معاشرے میں سنیوں میں سلام کا رواج بڑھائیں اور جواب دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے بھائی، احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے۔ میرے خیال سے محفل شریف کا اختتام اب ہو جانا چاہیے، لیکن چونکہ روکا گیا ہے، آج ہم اور آپ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، جمع ہوئے ہیں۔ ہمیں بھی مر کے جانا ہے، سب کو مرنا ہے، اور جس کو نہ مرنا ہو وہ کوئی آ کر کے بتائے کہ ہم کو نہیں مرنا ہے۔ جب ہم کو، آپ کو، سب کو جانا ہے تو وہاں کی تیاری ہم لوگوں کو کرنا چاہیے۔ اور تیاری کیا ہے؟ عشق رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، حضور کی محبت، یہ جان ایمان ہے، روح ایمان ہے، شان ایمان ہے۔ حضور کی محبت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے آقا مولا حضور شافع محشر، ساقی کوثر، نبی اکرم، نور مجسم، رحمت عالم، مالک جنت، شافع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معظم الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اب یہ ہو رہا ہے کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ اور سامنے نیند کا غلبہ ہے، شیطان کا حملہ ہے، اس لیے دیکھیے آج رواج میلاد شریف کا اٹھتا جا رہا ہے۔ حالانکہ پہلے سب لوگ سنا کرتے تھے بغیر مائک کے بھی، لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ گھر کی ماں بہنوں کہہ دیا جاتا ہے کہ تم جاؤ، ہم یہیں گھر تاکے لیٹے ہوئے ہیں۔ حالانکہ یہ باعث اللہ نے یہ خصوصیت اب سمجھ لیجئے ماں بہنوں کو دے دی ہے نا۔ تو ایک شعر میں بھی ماں بہنوں کو دیکھ کر کے پڑھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ،
تو کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں. سبحان اللہ. مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، پھر ہو گئیں خدیجہ کی رنگین چوڑیاں. میرے بھائیوں، مجھ سے بھی کہا گیا نعت شریف پڑھنے کے لیے، لیکن پھر کسی موقع پہ سنایا جائے گا، وقت نہیں ہے. دو چار باتیں آپ حضرات سن لیجیے. یا رب میرے ماں باپ کو. چلیے خیر، اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو سن لیجیے. دو تین شعر ہیں. میں نظر کروں، بہت اچھی پڑھتے ہیں. ہمارے حضرت کچھ کہہ رہے ہیں اور میں دوسری نعت شریف کو سوچ رہا ہوں دو تین شعر پڑھ دوں. کہیے زور سے یا رسول اللہ. اب جو سو رہے ہیں ان کو سونے دیجیے، ڈسٹرب بھی نہ ہو کسی کو. اب کیا کیا جا سکتا ہے. اب جو سو کر رہے ہیں وہ آگے بیٹھے. چلیے سنیے، کہیے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. عطائے رب سے ہر ایک نعمت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. ہماری دنیا ہماری جنت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. ہماری دنیا ہماری جنت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. میں سناؤں گا حنیف شیر بھائی سنیں گے، باقی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سنو تو سنو، نہیں سنو تو کوئی ضروری بھی نہیں ہے. نعرہ لگانے والے بھی ہمارے پاس ہیں اور سبحان اللہ کہنے والے بھی ہیں اور پڑھنے والے بھی ہیں. ہماری دنیا ہماری جنت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. کبھی کرے چاند کے دو ٹکڑے وہ دو بسورج کبھی بلائے. کبھی کرے چاند کے دو ٹکڑے وہ ڈوبا سورج کبھی بلائے. کبھی کرے چاند کے دو ٹکڑے وہ ڈوبا سورج کبھی بلائے. اے نجدیو دیکھو کیسی طاقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اے نجدیو دیکھو کیسی طاقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اے نجدیو دیکھو کیسی طاقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. مصیبتیں دور کرنے والے وہی ہے مسرور کرنے والے. مصیبتیں دور کرنے والے وہی ہے مسرور کرنے والے. مصیبتیں دور کرنے والے وہی ہے مسرور کرنے والے. کہ پل میں رائی کو کرنا پربت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. کہ پل میں رائی کو کرنا پربت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. اور یہ شعر خصوصیت سے سنیے، کہیے یا رسول اللہ. انعام کی ٹینشن مت لینا بھائی، جس کو ضرورت ہو یہاں سے لے جائے. کہیے یا رسول اللہ. اے دھمکیاں مجھ کو دینے والوں میرا نہ تم کچھ بھی کر سکو گے. اے دھمکیاں مجھ کو دینے والوں میرا نہ تم کچھ بھی کر سکو گے. اے دھمکیاں مجھ کو دینے والوں میرا نہ
نہ تم کچھ بھی کر سکوگے، وہ ہیں نگہباں میری حفاظت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے، وہ ہیں نگہباں میری حفاظت، عدم کیا مجھ کو دینے والوں میرا نہ تم کچھ بھی کر سکوگے، وہ ہیں نگہباں میری حفاظت مدینے والے کے ہاتھ میں سبحان اللہ۔ ہے۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک سلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روحانی بیٹے حضور سیدنا مظہر اعلیٰ حضرت شیر بیش اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا مزار مقدس شہر پیلی بھیت شریف میں ہے، وہ پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں، اے لوگو پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول تھام لے، ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ بے شک حضرات، ہمارے نبی کی شان بہت رفع و اعلیٰ ہے، ہمارے نبی کا مرتبہ بہت ہی عظیم ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہم فاتحہ کے سلسلے میں یہاں بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، آمین ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے، آمین۔ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ بیٹھیے بھائی تھوڑی دیر کے لیے، وہ زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ کہتا کہ ہمارے نبی کی عظمت سب سے عرفہ و اعلیٰ، اسی لیے تو اعلیٰ فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گھر ہوئے تھے، نئے نرالے طرف کے ساما عرق کے مہمان کے لیے تھے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت، وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بس ٹپک رہا ہے، نہانے سے جو گرا تھا پانے کٹورا تاروں نے بھر لیے تھے۔ اعلیٰ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ آئیے میں یہاں سے شروع کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے، نبی کی عظمت بہت بلند ہے۔ میرے بھائیوں، ابو جہل نام کا ایک کفار تھا مکہ شریف میں، اس نے زمین سے کنکر کو لیا، اپنی مٹھی کے اندر بند کیا، آیا حضور کی بارگاہ میں، کہا اے اللہ کے نبی بتاؤ، اگر آپ نبی ہو تو بتاؤ کہ میری بند مٹھی میں کیا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میں بتاؤں کہ تیری بند مٹھی میں کیا ہے، یا مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ ابو جہل حیران ہو گیا، ابو جہل پریشان ہو گیا، کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر میری بند مٹھی میں جو چیز ہے وہ خود بتا دے کہ آپ کون ہے تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا ہے، ابو جہل کی بند مٹھی جو تھی اس کے اندر جو کنکر تھے انہوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت پیغام دینے لگے، اپنے مولا کی ہے بشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسنیم، پیر سجدے کو گرا کرتے ہیں، وصف رکن کا کیا کرتے ہیں، شرح و شمس و دعا کرتے ہیں، جن کو ہم بے بس نہیں، جن کو ہم محمود کہا کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی، بات پرانی ہے لیکن جتنی مرتبہ آپ سنو گے آپ کے ایمان کو جلا ملے گی، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو، آج آپ نے تیجے کا فاتحہ کیا ہے، 40واں کا فاتحہ کیا ہے مرحومہ کا، آپ نے دعوت دی ہے، تب جا کر کے مہمان آئے، کھانا کھائے، اس کے بعد چلے گئے۔ کسی کو وقت ملا تو یہاں میلاد شریف میں آ گئے، نہیں ملا وہ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ لیکن میرے بھائیو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ صحابی رسول
ہیں. آئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے کان میں کہا, کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی چند صحابہ کرام کی میرے یہاں دعوت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں اعلان فرما دیا, اے جابر, اے صحابہ کی جماعت, سب کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہے. دوڑے دوڑے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آنے کے بعد گھر میں بیٹھ گئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ارشاد فرماتی ہیں, جابر آپ کے چہرے پہ یہ رنج کیسے ہے, آپ اتنا پریشان کیوں نظر آ رہے ہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں, میں گیا تھا حضور کی بارگاہ میں, سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہا یا رسول اللہ آپ کی چند صحابہ کرام کی میرے یہاں دعوت ہے. حضور نے میدان میں اعلان فرما دیا, اے صحابہ کی جماعت سب کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ ارشاد فرماتی ہے, اے جابر گھبرا کیوں رہے ہو, کھلانے والا کھانے والوں کے ساتھ میں آ رہا ہے. حضور مفتی اعظم ہند پیغام دیتے ہیں, کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, پانی ہے تیرا پانی, دانا ہے تیرا دانا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, اس کو ذبح کیا, اس کا سالن تیار کیا گیا, تھوڑے سے جو تھے اس کو پیسا گیا, اس کا آٹا تیار کیا گیا. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے, ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جابر ہانڈی کو لے کر کے آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہانڈی کو لے کر کے آئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہانڈی کے اوپر سے ڈھکن کو ہٹایا, اس میں اپنا تھوک شریف ڈال دیا. ارشاد فرماتے ہیں جابر آٹا لے کر کے آؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آٹا لے کر کے آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹا کے اوپر سے کپڑے کو ہٹایا, اس پر اپنا تھوک شریف ڈال دیا. ارشاد فرماتے ہیں جابر اب لے جاؤ ہانڈی کو چڑھا دو, روٹی پکانے کے لیے حکم کر دو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ ہانڈی کو لیا اور آلانے کے بعد چولہے پہ چڑھا دیا. ارشاد فرماتے ہیں جابر اپنی بیوی سے اب روٹی پکانا شروع کر دو. نبی ارشاد فرماتے ہیں جابر اب صحابہ کرام کو کھلانا شروع کر دو. میرے بھائیو چند صحابہ کی دعوت تھی, تھوڑا سے جو کا آٹا تھا, چھوٹا سا بکری کا بچہ تھا, لیکن حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ جب کھانا کھلانا شروع کر دیا, 300 صحابہ کرام آئے, انہوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھر گئے, وہ چلے گئے. دوسرے 300 آئے, انہوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھر گیا, وہ چلے گئے. تیسرے 300 آئے, انہوں نے کھایا, ان کا پیٹ بھر گیا, وہ چلے گئے. 1100 صحابہ کرام کی جماعت نے کھانا کھا لیا. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے آٹا کو کھول کر کے دیکھا تو اتنا ہی آٹا موجود تھا, سالن کو کھول کر کے دیکھا تو اتنا ہی سالن موجود تھا. فرماتے اے کاش کیا جابر اگر تم نے آٹا کھولا نہ ہوتا, سالن کھولا نہ ہوتا تو قیامت تک سالن اترتا رہتا, روٹی پکتی رہتی, نبی کی امت کھاتی رہتی. یہ شان ہمارے نبی کی ہے, یہ مقام ہمارے نبی کا ہے, یہ مرتبہ ہمارے نبی کی ہے. آئیے میرے بھائیو آپ ذرا سا غور کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھا کرو تو کیا پڑھا کرو, ان الشیطان یستحل الطعام الا یذکر اسم اللہ علیہ. شیطان اس کھانے میں شامل ہو جاتا ہے جس کھانے پر بسم اللہ شریف نہ پڑھا جائے. جس کھانے پر بسم اللہ شریف پڑھ دیا جاتا ہے شیطان اس کھانے میں نہیں کھاتا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نالائن پر ہمارے سب کے ماں باپ قربان ہیں. یا رسول اللہ اگر آپ بسم اللہ شریف پڑھ دیتے برکتوں کا نزول ہو جاتا, اللہ رحمتوں کا نزول فرما دیتا. آپ نے بسم اللہ شریف بظاہر نہ پڑھا, اپنا لعاب دہن ڈال دیا, اپنا تھوک شریف ڈال دیا. یا رسول اللہ اس میں حکمت کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت نے جواب دیا, آخری زمانے میں باطل جماعتیں پیدا ہوں گے, باطل کی روح پیدا ہوں گے, وہاں بھی دیوبندی پیدا ہوں گے. اپنی کتاب کے اندر لکھیں گے معاذ اللہ جس کا نام محمد علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں ہے. اپنی کتاب کے اندر لکھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح بشر ہے معاذ اللہ. لیکن ذرا سا غور کرو, ایئرپورٹ پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے, اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے, ریلوے اسٹیشن پہ لکھا ہے تھوکنا منع ہے, ہاسپٹل میں لکھا ہے تھوکنا منع ہے. اس لیے کہ تیرے تھوک پر پوائزن ہے, تیرے تھوک پر بیماری ہے. اگر تو تھوک دے گا لوگوں کو بیمار ہونا پڑے گا. اور نبی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے نبی نے لعاب دہن ہانڈی پہ ڈال دیا ہے, اللہ نے برکت و رحمتوں کا نزول فرما دیا ہے. جب تھوک تھوک کی برابری نہیں کر سکتے ہو حضور کو اپنی طرح بشر کیسے کہہ سکتے ہو؟ میرے سنت پیغام دینے لگے, اللہ کی سردابہ قدم شان ہے, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں, ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन, इन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा है। लेकिन आज मेरे भाइयों वहाबियों से दूर रहना ये तुम्हारा काम है, जहन्नम से बचाना ये मुस्तफा जाने रहमत का काम है, जन्नत में ले जाना ये आमना के लाल का काम है। इसलिए मेरे भाइयों उनसे दूर हो जाओ। आपस में जो बुराइयां हैं उनको भी आप लोग खत्म कर दीजिए, आपस में रहमदिली इख्तियार करिए, आपस में नरमी इख्तियार करिए। आइए एक बुजुर्ग का वाकया उठाता हूँ। एक अल्लाह के वली थे, उनके साथ एक नौकर था, एक खादिम था। वो जा रहे थे हज करने के लिए। कहाँ? जोर से बोलिए भाई, कहाँ जा रहे थे? हज करने के लिए जा रहे थे। और आपको बखूबी मालूम होगा, शहरों में रहते हैं, मुंबई में, तो जो कूड़ा कचरा होता है वो शहर के बाहर डाला जाता है, शहर के बाहर डाला जाता है। इसी तरीके से मक्का शरीफ का कूड़ा कचरा मक्का शहर के बाहर डाला गया। जब वो अल्लाह के वली और उनके साथ वो नौकर जब मक्का शरीफ के करीब में पहुंचे तो एक घूर, जिसको हम अपनी जबान में कहते हैं घूर के करीब में जब पहुंचे तो एक 7 साल की लड़की, कै साल की? 7 साल की लड़की आई, दौड़ करके घूर से कुछ उठाया, उठाने के बाद वो उल्टे कदम अपने घर में दौड़ी, अपने घर में गई। वो अल्लाह के वली और उनके साथ जो खादिम थे वो भी चलते चलते उस लड़की के घर के बाहर पहुंचे, दरवाजा बंद कर दिया, दस्तक दी। दस्तक देने के बाद वो लड़की ने दरवाजा खोला, अल्लाह के वली ने इजाजत मांगी अंदर आने के लिए। वो अंदर चले गए और जाने के बाद फिर कहने इरशाद फरमाने लगे, ऐ बेटी, घूर से तुम क्या उठा के लाई हो? घूर से क्या उठा के लाई हो? ये वली ने पूछा उस लड़की से। मालूम है लड़की ने क्या जवाब दिया? लड़की ने कहा, आप कौन हैं? इनको जगा दीजिए, आप कौन हैं? जोर से कहिए, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप है? आप देखिए मेरी तरफ। मेरे भाइयों, ये सोने का वक्त जरूर है, लेकिन आला फरमाते यहाँ सोने थोड़ी आए, यहाँ सोना बनाने आए हो। फरमाते सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली। ये जो तुझको बुलाता है ठग है, मार ही डालेगा। आए मुसाफिर दम में ना आना, मत कैसी मत वाली है, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। इसलिए आज जाग लीजिए, आज ईमान बचा लो, आज हुजूर से मोहब्बत कर लो, छोड़ दो जो वहाबी हुए उनको छोड़ो और अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से चिपट जाओ, तब काम आएंगे। वो बात मैं कर रहा था 7 साल की लड़की से, कहने लगे, वली क्या लेकर के आई घूर से? तो लड़की ने कहा, बाबा ये मक्का शहर है, यहाँ आप मुझसे पूछ रहे, यहाँ कोई किसी से नहीं पूछता है। आप आए किस लिए? हज करने के लिए आए, जाइए आप हज करिए। आप हैं कौन मेरे जो आप मुझसे पूछ रहे हैं? लेकिन वो अल्लाह की वली, तो उन्होंने कहा, नहीं बेटी बताओ तो तुम ले करके क्या आई हो? इसको गौर से सुनिएगा, आपस में रहम दिली इख्तियार होनी चाहिए, नरम दिली इख्तियार होना चाहिए। कहा ले करके क्या आई हो? तो उसने कहा, सुनिए बाबा, मेरा 4 साल का भाई है। कै साल का? 4 साल का। मेरी उम्र 7 साल की है। मेरे बाप का इंतकाल 5 साल पहले हुआ है। मेरी माँ का इंतकाल 4 साल पहले हुआ है। यहाँ कोई हमारा नहीं है। हम 3 दिन से भूखे हैं। कै दिन से? 3 दिन। जोर से बोलो भाई, कै दिन से भूखे हैं? 3 दिन से भूखे हैं। यहाँ कुछ नहीं है, मेरा भाई मर रहा है भूख की वजह से। मैं सोचा बाहर जाऊं, शायद कुछ मुझको मिल जाए। तो घूर में देखा कि एक मरी हुई चिड़िया मुझको मिली है। मरी हुई चिड़िया, ये इस वक्त मेरे लिए हलाल है। अपने घर में लाई और कहने लगी, मैं इस चिड़िया के काटूंगी, इसके 2-4 पीस तैयार करूंगी, तलूंगी, अपने भाई को खिलाऊंगी, अगर उससे बचेंगी तो मैं खिलाऊंगी। लेकिन आप कौन होते मुझसे पूछने वाले? ये मक्का शहर है, यहाँ कोई किसी गरीब के, यतीम के सर पर दस्ते शफकत रखने वाला नहीं है। आप किस लिए पूछ रहे हो? वो अल्लाह के वली रोने लगे और रो करके इरशाद फरमाते अपने खादिम से, ये बताओ यहाँ हम आए हैं, यहाँ से वापसी फिर वतन तक का किराया कितना लगेगा? समझ रहे? उन्होंने पूछा वली से, अपने खादिम से पूछा, इस वक्त हमारे पास कितना पैसा है? तो उन्होंने जोड़ा, कहा हुजूर 6000 रुपए। कितना? 6000। कहा वापस किराया वतन तक का कितना लगेगा? कहा हुजूर 1000 या 500 रुपए लगेगा। तो कहा अच्छा 1000 काट लो, 5000 इसी लड़की को दे दो। 5000 इसी लड़की को दे दो। तो वो
وہ خادم کا ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا حضور ہم لوگ حج کرنے کے لیے آئے، مکہ شہر قریب ہے، خانہ کعبہ قریب ہے، دیار حبیب قریب ہے، آپ حج نہیں کریں گے؟ اللہ کے ولی ارشاد فرماتے ہیں میں نے قرآن میں پڑھا ہے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے، آج اس لڑکی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کی مدد کر دو، اللہ پھر ہم کو کہے گا تو پھر ہم دوبارہ آ کر کے حج کریں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 5000 اسی کو دے دیا، حج نہیں کیا، آئے تھے حج کرنے، مکہ شہر قریب تھا، الٹے قدم پھر اپنے وطن چلے گئے، اپنے گھر چلے گئے۔ ان کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ سنو بھیا، ان کا نام معلوم بتاؤں؟ جی، ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ بے شک کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ ابھی نہیں پلے پڑے گا، ابھی جب آگے پوری تفصیل کروں گا تب پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ ان کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ جب حج کے حجاج کرام واپس حج کر کے آئے تو کہنے لگا عبداللہ آپ یہاں ہیں، آپ تو ہم کو مطاف میں ملے تھے، آپ تو ہم کو حجر اسود میں ملے تھے، آپ تو ہم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے ملے تھے۔ تو حضرت عبداللہ کہنے لگے میں تو وہاں گیا ہی نہیں، میں حج تو کرنے گیا ہی نہیں۔ کہا کیا عبداللہ مذاق کی باتیں کرتے ہو، ہم نے تم کو رمی جمار کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تم کو حضر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تم کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کہنے لگے نہیں میں نہیں گیا، لیکن اٹھ کر کے اپنے کمرے میں مصلی کو بچھایا، سجدہ کیا، اس کے بعد عرض کرنے لگے پروردگار عالم میں حج کرنے کے لیے نہیں گیا، میں پروردگار عالم واپس چلا آیا تھا، پھر یہ حجاج کرام آ رہے ہیں تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم نے طواف میں دیکھا ہے، ہم نے تم کو خانہ کعبہ کے قریب میں دیکھا ہے، ہم نے حضر اسود چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عبداللہ جو تم واپس چلے آئے ہو نا تو میں تمہاری شکل کا، تمہاری شباہت کا ایک فرشتہ بنا دیا تھا، وہ فرشتہ تمہاری طرف سے حضر اسود میں تھا، وہ فرشتہ تمہاری طرف سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اس لیے سارے کے سارے لوگ تم کو کہہ رہے ہیں اے عبداللہ انسان میں کسی کا حج قبول نہ کرتا، لیکن تیرے اس عمل سے میں سارے حجاج کرام کا حج اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان ان اللہ۔ کا نام ہے حضرت عبداللہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ۔ اب اس کو یہی رکھو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے آؤ، مکہ شریف میں ایک گھرانہ ہے، ایک گھر ہے، اس میں اس کا باپ، اس کی ایک سگی لڑکی، اس کا ایک نوکر جس کا نام تھا مبارک، لڑکی کا نام تھا فاطمہ، لڑکی کا نام تو کیا تھا؟ فاطمہ۔ لڑکی کا نام تھا فاطمہ، نوکر کا نام تھا مبارک، اور جس کی وہ لڑکی تھی وہ جج تھا، اس کو عربی میں قاضی القضات کہتے ہیں، انگلش میں چیف جسٹس کہتے ہیں، جج تھا، جج کی لڑکی تھی، جج کا نوکر تھا۔ ایک دن اور لڑکی اس کی بالغہ ہو گئی تھی، سیان ہو گئی تھی، تو رشتہ کے لیے وہ ادھر ادھر جا رہا تھا۔ سنیے بھائی، کہیے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ تو جب وہ رشتہ کے لیے نکلا 2-4 دن کے بعد جج آیا تو لڑکی نے کہا ابو آپ گئے کہاں تھے؟ تو جج نے کہا بیٹی تم بڑی ہو گئی ہو، تمہارے رشتے کے لیے میں گیا تھا، تمہاری میں شادی کروں اس کے لیے گیا تھا۔ کہا پھر؟ کہا مجھ کو کوئی لڑکے جمے نہیں۔ تو لڑکی نے کہا ابو میرا رشتہ پیسہ والوں کے گھروں میں مت جایا کرو تلاش کرنے کے لیے، میرا رشتہ اگر تلاش کرنا ہے تو اللہ کے گھر مسجد میں تلاش کیا کریے۔ کہاں؟ زور سے بولو، کہاں تلاش کریے؟ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں تلاش کریے۔ اب جج تھا مسجد میں، ظہر عصر مغرب عشاء مسجد میں۔ اس کے بعد جب وہ آیا تو لڑکی نے کہا ابو کیا ہوا؟ کہا بیٹی کوئی لڑکے نہیں ملے، اب ملے بھی تو مجھ کو جمے نہیں۔ لڑکی نے کہا ابو اب مسجد نہیں، اب اپنے گھر میں تلاش کریے۔ تو جج نے کہا بیٹی نہ تمہارا کوئی چچا ہے، نہ یہاں تمہارا کوئی ماموں ہے، نہ یہاں تمہارا کوئی خالو ہے، میں کس کے گھر میں جاؤں تمہارا رشتہ تلاش کرنے کے لیے؟ لڑکی نے کہا ابو سب کے گھروں میں نہیں، آپ میرا اپنے اسی گھر میں میرا رشتہ تلاش کرو، اسی گھر میں میرا رشتہ تلاش کرو۔ جج نے کہا بیٹی یہاں تو میں ہوں، یا تو تم ہو یا تو ہمارا نوکر 15 سال سے نوکری کر رہا ہے مبارک۔ تو لڑکی نے کہا ابو مبارک میں کیا کمی ہے؟ زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگی ابو مبارک میں کیا کمی ہے؟ تو جج نے کہا بیٹی وہ 15 سال سے ہمارے یہاں نوکری کر رہا ہے، وہ تم کو شہزادی ملکہ کہتا ہے،
تو کہا نہیں ابو، جب ہم اور آپ رات میں سو جاتے ہیں اور جب میری رات میں آنکھ کھلتی ہے اور جب میں نکل کے دیکھتی ہوں تو مبارک اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے مصلی بچھا کر کے مدینے کے حضور پر درود و سلام پڑھا کرتا ہے، میرا رشتہ اسی کے ساتھ کر دو۔ ایک لوتی لڑکی تھی، ایک لوتی لڑکی تھی، جج نے بات مان لیا، مبارک کو بلایا، مبارک میری لڑکی کا حکم ہے کہ وہ شادی تم سے کرے گی، تمہیں منظور ہے؟ تو مبارک نے ہاتھ جوڑا، کہا حضور 15 سال سے میں نوکری کر رہا ہوں، 15 سال سے آپ کی شہزادی کو میں ملکہ کہہ رہا ہوں، حضور اور کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو میں تیار ہوں، یہ حضور مجھ سے نہیں ہو پائے گا، میں غریب آدمی، میں آپ کے ٹکڑوں میں پلتا ہوں حضور، یہ سب نہیں۔ تو جج نے کہا نہیں، یہ میری بیٹی کا حکم ہے، تم کو کرنا ہی کرنا ہے۔ المختصر کی بہت ضد کیا تو مبارک نے ہاں کر لیا، مبارک نے ہاں کر غور سے سنو، اور وہ یاد رکھنا حضرت عبداللہ کا حج نہیں کیا، 5000 روپے واپس دے کر کے چلے آئے تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ ہے۔ انہوں نے شادی کی، نکاح ہوا، مبارک نے جج کی بیٹی اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا، اپنے جھوپڑ والے گھر میں آ گئے، بے شک چھپڑ والے گھر میں لے آئے، جب لے کر کے آئے روم میں رکھا، اللہ نے اس رات میں بہت برکتیں دی ہیں، گھر والوں کی محبت کم ہوتی ہے اس رات، سسرال والوں سے محبت زیادہ ہونے لگتی ہے، لیکن مبارک نے کہا اپنی بیوی سے مصلی بچھا لو، عشاء کی نماز پڑھو، میں جا رہا ہوں محلے کی مسجد نماز پڑھنے کے لیے، وہاں سے آتا ہوں میں نماز پڑھ کر کے، غور سے سنو، ادھر سنیے آپ لوگ، میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے۔ اب مبارک گئے مسجد نماز پڑھنے کے لیے، عشاء کی 9 بجے گئے، واپس 3 بجے رات میں آئے، کئے بجے رات میں؟ 3 بجے رات 3 بجے رات میں آئے مبارک، جب 3 بجے رات میں مبارک آئے تو کہنے لگے اپنی بیوی سے مصلی بچھاؤ، تو مصلی کو بچھایا، بے شک مصلی بچھایا مبارک کی بیوی نے، اس کے بعد مبارک نے کہا اپنی بیوی سے بیٹھو، بیٹھایا، مبارک خود بیٹھے، اب کہنے لگے اپنی بیوی سے سنو، آج مدینے کے حضور کی باتیں کرتے ہیں، ہمارے حضور کے رخسار کتنے اچھے تھے، ہمارے حضور کے دانت کتنے خوبصورت تھے، ہمارے حضور کے ہونٹ کتنے خوبصورت تھے، بیٹھو۔ اب جب صبح ہوئی کلہاڑا کو لیا، جنگل گئے، لکڑی کاٹی، شہر گئے، بیچا، سب غریبوں کو بانٹ آئے، تھوڑا سا اپنے لیے بچا کر کے لے کر کے آئے۔ اس کے بعد جب آئے شام ہوئی، کھانا بنا، ایک روٹی مبارک نے کھایا، ایک روٹی اپنی بیوی کو کھلایا، عشاء کا وقت ہوا، مبارک نے کہا مصلی کو بچھا لو، عشاء کی نماز تم پڑھو، میں آتا ہوں محلے کی مسجد میں عشاء کی نماز پڑھ کے، بے شک میں آتا ہوں محلے کی مسجد میں نماز پڑھ کے۔ جب گئے مبارک محلے کی مسجد نماز پڑھنے کے لیے، واپس پھر 3 بجے رات میں آئے، کئے بجے رات میں؟ 3 بجے رات 3 بجے رات میں پھر سے مبارک آئے، پھر اپنی بیوی سے کہا مصلی بچھاؤ، مصلی کو بچھایا ان کی بیوی، اور کہا فاطمہ بیٹھو، بیٹھایا، اور اس کے بعد مبارک نے کہا آج صدیق و عمر کی باتیں کرتے ہیں، آج عثمان و علی کی باتیں کرتے ہیں، ان کا رتبہ کتنا اعلیٰ ہے، ان کی عظمت کتنی بلند ہے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر کس طریقے سے اپنی جان نثار کرتے تھے، آؤ ان بزرگوں کی باتیں کرتے ہیں، آؤ خلفائے راشدین کا تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر جب باتیں ہو گئی، فجر کی اذان ہوئی، نماز ہوئی، مبارک نے کلہاڑا لیا، جنگل گئے، لکڑی کاٹی، شہر آئے، پورا بیچ دیا، تھوڑا سا اپنے لیے بچا کر کے لے کر کے آئے، اس طریقے سے 10 راتیں گزر گئیں، کئی راتیں؟ 10 راتیں گزر گئیں۔ میرے بھائیو حلال لقمہ کھائیے، حلال، حرام لقمہ مت کھائیے، سنیے، مبارک 10 راتیں گزر گئیں، مبارک کی بیوی فاطمہ نے کہا اپنے دل میں کہ میں نے شاید مبارک سے غلط رشتہ کیا ہے، یہ رشتے کے لائق نہیں، جب دیکھو مدینے کے حضور کی باتیں، جب دیکھو حسن و حسین کی باتیں، جب دیکھو خلفائے راشدین کی باتیں، مبارک نے اب تک مجھ سے محبت کی باتیں نہیں کی ہے، مبارک نے اب تک میرے ساتھ بیٹھ کر کے ایک وقت کھانا نہیں کھائے ہیں، جب دیکھو لے دے کر کے مدینے کے حضور کی باتیں کرتے ہیں، جب دیکھو حسن و حسین کی ماں کی باتیں کرتے ہیں۔ کاغذ کو منگوایا، مبارک کی بیوی نے، فاطمہ نے قلم کو منگوایا، خط لکھا اپنے باپ کو، کہا ابو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے،
मुबारक शादी के लायक नहीं है। ये इन्होंने मुझसे अब तक 10 दिन हो गए मोहब्बत की बातें भी नहीं की है। ये जब देखो मदीने के हुजूर की बातें करते हैं, जब देखो हसन हुसैन की बातें करते हैं, अब्बू मुझको बचा लीजिए। जब वो खत जज के पास गया, जज ने देखा, जलाल आ गया, जज को गाड़ी मंगाया, गया मुबारक के घर में, मुबारक बैठा हुआ था, उसकी बीवी फातिमा भी थी। तो उसके बाद जज ने कहा, मुबारक तेरी हैसियत क्या है, तेरी औकात कितनी है, हमारे घर में 15 साल से तू नौकरी कर रहा है, मैंने अपनी बेटी के कहने पर तेरा रिश्ता, अपनी बेटी का रिश्ता तुझसे किया हूँ, लेकिन तू मेरी बेटी से अब तक मोहब्बत की बातें नहीं की है, मोहब्बत की बातें शेयर नहीं की है। तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है, तेरा वकार क्या है, हमारे घर का एक मामूली तू नौकर है। उसके बाद हाथ पकड़ा अपनी बेटी फातिमा का और उसके बाद लेकर के जाने लगे। जब जाने लगे तो जज ने कहा, मुबारक मैं लेकर के जा रहा हूँ, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, लेकिन अब आइंदा मेरे घर में मत आना, नहीं जो कुछ तुमको कहना हो आज कह लो, उसके बाद तुमको कहने की कोई इजाजत नहीं मिलेगी। अब मुबारक का जब नंबर आया तो अब इसी में सुन लो मुबारक ने क्या कहा, बस यही असल कहने का मतलब। मुबारक ने कहा, जज साहब मैं आपके घर में कई साल से नौकरी कर रहा हूँ। तो जज ने कहा 15 साल से। तो कहा ये बताइए, आपने एक मर्तबा एक गुनहगार जो बंदा था उसको, उससे आपने रिश्वत लिया था कि नहीं, हराम का पैसा लिया था कि नहीं? कहा वो तो लिया था। तो कहा वो गुनहगार को आपने आजाद कर दिया था ना, छोड़ दिया था कि नहीं? कहा वो तो छोड़ दिया था। तो कहा जो बेखता कसूर था उसको फांसी पे लटका दिया था कि नहीं? कहा वो तो लटका दिया था, लेकिन इस रिश्ते से क्या मतलब है? कहा नहीं, सुनिए, वो रिश्वत का पैसा घर में लेकर के आए थे कि नहीं, हराम का? कहा हाँ वो तो लेके आया था। कहा वो पैसा मुझसे गिनवाए थे कि नहीं? कहा वो तो गिनवाया था। तो कहा वो पैसा मुझको दिया था कि नहीं? कहा दिया था। कहा मुझको मार्केट भेजा था कि नहीं? कहा वो तो भेजा था। तो कहा उससे घर का राशन मंगवाया था कि नहीं? कहा वो तो मंगवाया था। तो कहा वो राशन घर में खाना बना था कि नहीं? कहा वो तो बना था। तो कहा वो आपकी बेटी फातिमा ने खाया था कि नहीं? कहा वो तो खाया था। तो कहा सुनो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो रिश्वत का एक लुकमा, हराम का एक लुकमा खा लेगा, उसके पेट में 40 दिन तक उसका असर बाकी रहेगा। जज साहब अपनी बेटी फातिमा से कह दो कि अभी 10 दिन, अभी 30 दिन और बर्दाश्त करें, जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे फिर मैं इससे मोहब्बत की बातें करूंगा, फिर मैं इससे मोहब्बत की बातें शेयर करूंगा, फिर मैं इसके बारे में अच्छा सुलूक करूंगा, लेकिन 30 दिन तक अभी कोई बर्ताव नहीं किया जाएगा, कोई समझौता नहीं किया जाएगा। जज ने बेटी की तरफ मुंह किया और कहा, बेटी फातिमा, इससे अच्छा दामाद मैं तुझको नहीं दे सकता, इससे अच्छा शौहर मैं तुझको नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद जज चला गया, बेटी को छोड़ दिया। जब 30 दिन मुकम्मल हो गए ना, जब 40 दिन हो गए, जब एक दूसरे से मोहब्बत हुई, मोहब्बत की बातें शेयर हुई ना, तो जब 11 महीना हो गए तो उन्हीं के बतन से एक बच्चा पैदा हुआ था, जिसको दुनिया हजरत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं, जिन्होंने हज नहीं किया था बल्कि 5000 उन गरीब लड़की की मदद करके वापस चले आए थे, जिसको पूरी दुनिया हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह तआला के नाम से जानती और पहचानती। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आपस में रहमदिली इख्तियार करिए, बात बात पे लाठी न उठाइए, बात बात पे गाली गुलूज न करिए। नबी इरशाद फरमाते, एक मुसलमान वो है जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, ये मुसलमान है। लेकिन आज हम यहाँ से चले जाए, बुराई हो जाए, हम यहाँ से चले जाए, हम आपकी बुराई करने लगे, ये सख्त गुनाह है, ये हराम है। इसलिए मेरे भाइयों, आपस में रहमदिली इख्तियार करिए, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत या इख्तियार करिए, लेकिन नरमी किससे इख्तियार की जाएगी? सुन्नियों से नरमी इख्तियार की जाएगी। आज लोग ये कह देते हैं, यार अर्की में कोई वहाबी नहीं है, फिर ये वहाबी गलत यहाँ क्यों कर रहे हैं? बोलो ये भाई, हुआ है कि नहीं? होता है। यहाँ जब वहाबी नहीं है तो क्यों कहते हैं यहाँ बुरा? यहाँ थोड़ी कोई वहाबी बैठा है। तो सुनो भाई, कुरान शरीफ में है, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और पैर। मफहूम आयत मुकद्दसा, 1400 साल पहले अबू लहब था, 1400 साल पहले अबू लहब था। यहाँ थोड़ी है कि यहाँ है, यहाँ नहीं है ना। वो भी मस्जिद में तोड़ रहे हैं हाफिज साहब, इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे हैं मस्जिद में, यही आयत पढ़े, तब्बत यदा अबी लहब, टूट जाए अबू लहब के हाथ और पैर। नमाज में
ابو لہب کے ہاتھ پیر توڑ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ارکی کی مسجد میں کہہ رہے ہیں. اب اگر ہم وہابیوں کو رد کر دیں تو اس میں لوگ کہتے ہیں کہ وہاں بھی جہاں ہو وہاں رد کریے، یہاں تو سب سنی ہیں، تو یہاں تھوڑی ابو لہب بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، جو نبی کے گستاخ ہوں گے ان کو برا کہا جائے گا، جو نبی کے غدار ہوں گے ان کو برا کہا جائے گا. میرے بھائیوں، انہوں نے معلوم ہے کتنی خراب کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضور جس کا نام محمد ہے وہ اپنی بیٹی فاطمہ کو جہنم سے نہیں بچا سکتے. کہو معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے کہیے معاذ اللہ. معاذ یہ اللہ. ہمارے نبی کی شان میں توہین ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی معاذ اللہ، وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں. کہو معاذ اللہ. معاذ اللہ، معاذ اللہ. لیکن آؤ غوث پاک کی بارگاہ میں، وہ منقبت شریف سنی غوث اعظم کی، 2-3 باتیں سن لیجیے. غوث پاک کی بس سلام پڑھ لیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بارکی علیہ رحمت و رضوان. کیا نام تھا؟ زور سے بولو بھائی. بارکی علیہ رحمہ، بارکی علیہ رحمہ. وہ غوث اعظم کے کنویں سے، غوث پاک کے کنویں سے پانی بھر بھر کے غوث پاک کے مہمانوں کو پلایا کرتے تھے. بس ان کی اتنی ڈیوٹی تھی. کتنے سال تک؟ 13 سال تک. کتنے سال تک؟ اچھا بتاؤ غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ معلوم ہے آپ کو؟ بولو بھائی. غوث پاک کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بتاؤ کوئی اگر پوچھ لے سردوا کے چوراہے میں تمہارے غوث پاک کہاں پیدا ہوئے، تو کہاں پیدا ہوئے بتائیے؟ بغداد شریف. دیکھیے شیر علی بھائی کہہ رہے ہیں بغداد شریف میں، تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں. ان کے کہنے سے میں ایک جملہ آگے بڑھ کے بتا دوں کہ غوث اعظم بغداد شریف میں آرام کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں. پیدا تو ملک ایران میں ہوئے. کہاں ہوئے پیدا؟ ملک ایران، تہران راجدھانی ہے. اس کے قریب میں جیلان ہے، جیلان کے قریب میں ایک نیف ہے، وہاں پر سرکار غوث پاک پیدا ہوئے. اب بتاؤ کہاں پیدا ہوئے غوث پاک؟ بھائی زور سے آپ لوگ بولیے یار. اب غوث پاک کی باتیں ہو رہی ہیں نا، ایسی بات کی جائیں گی کہ آپ یہیں سوچنے لگیں گے کہ کاش میرے پاس اگر دولت ہو تو میں غوث پاک کے یہاں چلا جاتا. بے شک. تو غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ بھائی یاد کرو آپ لوگ یار. کوئی پوچھ لے تو کیا جواب ہوگا؟ ہم غوث پاک کا نام، غوث پاک ملک ایران میں تہران میں پیدا ہوئے. ملک ایران میں پیدا ہوئے غوث اعظم. تو غوث پاک کی عمر 4 سال کی تھی. کئے سال کی؟ 4 سال کی. وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے تھے غوث پاک. تو ایک فقیر نکلا مانگنے والا، اس نے کہا السلام علیکم شیخی. تو غوث پاک فرماتے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام. تو وہ فقیر رک گیا، کہا حضور ہم نے آپ سے 1 مرتبہ سلام کیا ہے، آپ نے 2 مرتبہ کیوں جواب دیا؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں 1 مرتبہ تو اور اسی گلی سے نکلا تھا، اس وقت بھی تو نے سلام کیا تھا، لیکن اس وقت میں اپنی ماں کے پیٹ پہ تھا. اگر میں اپنی ماں کے پیٹ سے جواب دیتا تو میری ماں ڈر جاتی. آج 2 مرتبہ جواب دے کر تیرا پچھلا حساب چکتا کر دیا. کئے سال کی عمر میں؟ 4 سال. زور سے بولو بھائی. کئے سال کی عمر میں؟ 4 سال کی عمر کی بات ہے. اب غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ تھے شیخ بارکی، 13 سال تک کنویں سے پانی بھر بھر کے پلاتے تھے. ایک دن دل میں خیال آیا یار میں یہاں پھنسا ہوں، مجھے تو دنیا کوئی انسان جانتا ہی نہیں ہے، دنیا کوئی آدمی پہچانتا ہی نہیں ہے. ایک کام کرو یہاں سے لو چھٹی، اب چلو مکہ شریف. اب وہاں زمزم شریف کا پانی بھر بھر کے اب اللہ کے مہمانوں کو پانی پلاؤں گا. سمجھ میں آئی بات؟ دل لگ رہا ہے کہ نہیں بھائی؟ زبردستی میں بیٹھا جائے گا تو کہنے لگے اب زمزم شریف کا پانی بھر بھر کے اب مہمانوں خدا کو پانی پلاؤں گا. آئے غوث پاک کی بارگاہ میں کہا حضور مجھ کو اجازت دے دیجیے، اب میں بغداد شریف سے مکہ شریف جانا چاہتا ہوں. ابھی تک آپ کے مہمانوں کو آپ کے کنویں سے پانی بھر بھر کے پلاتا تھا، اب خدا کے مہمانوں کو زمزم شریف کا پانی بھر بھر کے پلاؤں گا. غوث اعظم نے ارشاد فرمایا جاؤ میں تم کو اجازت دیتا ہوں. انہوں نے ساز و سامان اکٹھا کیا، بغداد شہر کے باہر نکلے کہ ایک اجنبی شخص سے ملاقات ہو گئی. کس سے؟ ایک اجنبی شخص سے ملاقات ہوئی. شیخ بارکی فرماتے ہو بھائی تم کہاں جا رہے ہو؟ تم کہاں جا رہے ہو؟ ادھر دیکھیے تم کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مکہ شریف جا رہا ہوں. تو شیخ بارکی فرماتے میں بھی جا رہا ہوں. تو اب 1 سے کئے ہو گئے؟ ادھر 1 سے کئے ہوئے؟ 1 سے 2 ہو گئے. چلتے چلتے پورا دن چلے تو شام آئی. تو شیخ بارکی نے ان سے کہا او بھائی مجھ کو تو بھوک لگ گئی. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ. گئے شیخ بارکی ہاتھ دھل کر کے آئے. ان کے جو ساتھی ملے تھے نا اجنبی، انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا.
اور کہا کچھ زبان ہلایا اور کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ کیا کہا, سمجھ گئے؟ وہ آگے بتاؤں گا کیا کہا. کچھ کہا, جب کچھ کہا تو ایک ٹفن کھانا آسمان سے بنا بنایا آ گیا. سبحان اللہ. کتنا ایک ٹفن. تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی تعجب ہے. ایک ٹفن کھانا آ گئے, دونوں لوگوں نے کھانا کھایا, آرام کیا. دوسرے دن پھر چلے, چلتے چلتے پھر شام آئی. پھر شیخ بارکی نے فرمایا او بھائی مجھ کو بھوک لگی ہے. ان کے دوست نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ. شیخ بارکی گئے, ہاتھ دھل کر کے آ گئے, بیٹھ گئے دسترخوان میں. پھر ان کے دوست نے ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے, منہ چلایا, پتہ نہیں کیا کہا کہ پھر سے ایک ٹفن کھانا آسمان سے آ گیا. اور زیادہ تعجب کیا, کھانا کھایا, آرام کیا. تیسرے دن پھر چلے, چلتے چلتے پھر شام آئی. پھر شیخ بارکی نے فرمایا او بھائی مجھ کو تو بھوک لگی ہے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, جاؤ ہاتھ دھل کر کے آؤ. شیخ بارکی گئے, ہاتھ دھل کر کے آئے. کیا کر کے آئے؟ ہاتھ دھل کر. ہاتھ دھل کر کے آئے. پھر ان کے دوست نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, پتہ نہیں کیا کہا کہ پھر سے ایک ٹفن کھانا آ گیا. اور زیادہ تعجب کیا, کھانا کھایا, آرام کیا. چوتھے دن پھر چلے, چلتے چلتے پھر شام آئی. پھر شیخ بارکی نے فرمایا او بھائی مجھ کو بھوک لگی ہے. ان کے دوست نے کہا 3 دن سے دعا کر کر کے کھانا منگا رہا ہوں, آج دعا کرنے کی باری تمہاری ہے. آج دعا کرنے کی باری تمہاری ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آج دعا کرنے کی باری آپ کی ہے. اب غوث اعظم کے غلام لے میں آئے, شیخ بارکی اپنے لے میں آئے. شیخ بارکی نے کہا کوئی بات نہیں تو جاؤ تم بھی ہاتھ دھل کر کے آؤ. وہ بھی گئے, ہاتھ دھل کر کے آئے, بیٹھ گئے. غوث اعظم کے غلام شیخ بارکی نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا, منہ چلایا, پتہ نہیں کیا کہا کہ 2 ٹفن کھانا آسمان سے آ گیا. سبحان اللہ. کتنا؟ 2 ٹفن. اب اور زیادہ تعجب کیا. ان کے دوست نے ان کا ہاتھ پکڑا, رکیے بارکی صاحب, آپ نے آج دعا میں کیا کہہ دیا کہ 2 ٹفن کھانا آ گیا؟ شیخ بارکی فرماتے میں نے کچھ نہیں کہا, بس میں نے اتنا کہا پروردگار عالم اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے کھانا منگا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ جس کے صدقے میں یہ 3 دن سے کھانا منگا رہے ہیں. ان کے دوست مسکرانے لگے تو شیخ بارکی نے ان کا ہاتھ پکڑا, تم کس کے صدقے میں 3 دن سے کھانا منگا رہے تھے؟ تو ان کے دوست نے کہا یار میں بھی تو کچھ نہیں کہا. کہا پھر کہا میں نے اتنا کہا پروردگار عالم اس کے صدقے میں کھانا بھیج دے جو غوث اعظم کے مہمانوں کو 13 سال تک غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے پلایا کرتے تھے. شیخ بارکی رونے لگے اور رو کر کے ارشاد فرماتے او اجنبی شخص, وہ بارکی میں ہی ہوں, وہ غوث اعظم کا غلام میں ہی ہوں جو غوث اعظم کے کنویں سے پانی بھر بھر کے 13 سال تک غوث پاک کے مہمانوں کو پانی پلاتا تھا. مجھ کو یہ تھا کہ دنیا کا کوئی انسان نہیں جانتا ہے, مجھ کو تو یہ تھا دنیا کوئی آدمی نہیں جانتا ہے. آج پتا چلا کہ مجھے دنیا کا انسان نہیں اللہ کے مقرب فرشتے بھی جانا کرتے ہیں. ایک کام کر, تو جب مکہ شریف, میں چلا پھر بغداد شریف, پھر غوث اعظم کے ساتھ میں مکہ شریف آؤں گا. مجھے کہنا یہ ہے جب غوث اعظم کے بارگاہ کے غلام کی طاقت کا یہ عالم ہے تو غوث اعظم کی طاقتوں کا کیا عالم ہوگا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پکار اٹھے, لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بستی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, غوث پاک کا دامن, غوث پاک کا دامن, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ سمجھ میں آ رہی؟ آ رہی نا؟ اچھا اب اور سنو غوث پاک کی باتیں. جی باتیں تو پرانی ہے لیکن ایمان تازہ ہوتا ہے. کل ملا کے مقصد یہ غوث پاک فرماتے کوئی میرا نام لے ہی نہیں سکتا جب تک میری مسجد شامل نہ ہو. بے شک. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کوئی مصیبت کے وقت سچے دل سے مجھ کو پکار دے تو میں وہیں ہوتا ہوں, وہیں اس کی مدد کر دیا کرتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ. سمجھ گئے؟ غوث اعظم 18 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں ملک ایران سے سفر کیا بغداد شریف. یہاں تعلیم حاصل کی. کتنے سال؟ 7 سال. کتنے سال؟ 7 سال. تو اب 18 سال کتنے ہوئے؟ زور سے بولو بھائی, گنو. 25.
25 साल के गौस पाक हो गए और उसके बाद उस जगह गए गौसे आजम ना बगदाद शरीफ के उस जंगल में गए जहां पर राजदार मुस्तफा हजरत हुजैफा यमानी की मजार शरीफ है, जहां पर हजरत सलमान फारसी की मजार शरीफ है, जहां पर हजरत इमाम बाकर हजरत इमाम ताहिर की शहजादे की मजार शरीफ है। वहां 25 साल तक गौसे आजम अल्लाह 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 के सदाएं बुलंद करते रहे। अब 25 कितना हुआ? 50 साल के अब गौसे आजम हो गए। फिर बगदाद शहर में एंट्री हो रही है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर यहीं रुक जा, अब्दुल कादिर यहीं रुक जा। बोलो भाई कुछ तो बोलो, अब्दुल कादिर यहीं रुक जा। तो गौसे आजम फरमाते नहीं मौला मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, यहाँ के लोग बहुत जुर्म करते हैं, यहाँ के लोग बहुत क्राइम करने वाले हैं, यहाँ के लोग पापी हैं, मौला मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर ये शहर मैंने तेरे लिए बनाया है, ये जगह मैंने तेरे लिए बनाई है, यहीं रुक जा। तब सरकार गौस पाक फरमाते नहीं मौला मैं यहाँ नहीं रुकने वाला, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, यहाँ के लोग जुर्म करते हैं, यहाँ के लोग मुबाश किस्म के लोग हैं। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर ये शहर मैंने तेरे लिए बनाया है, ये जमीन मैंने तेरे लिए बनाई है, यहीं रुक जा, यहीं रुक जा। तब गौसे आजम फरमाते मौला अगर मैं रुकूंगा तो मेरी 70 शर्तें तुझको माननी पड़ेंगी। कितनी शर्तें? 70। बोलो भाई कोई है का जो अल्लाह तआला से इरशाद फरमाते मौला मैं यारकी में तो रुकूंगा लेकिन मेरी एक ही शर्त तो तू मान ले, कोई कहेगा? गौस पाक फरमाते मौला मैं अगर रुकूंगा यहाँ तो मेरी 70 शर्तें तुझको माननी पड़ेंगी। अल्लाह तबारक तआला ने इरशाद फरमाया अब्दुल कादिर मैं तेरी 70 शर्तों को अपनी बारगाह में कबूल करूंगा लेकिन तू यहीं रुक जा, तू यहीं रुक जा। अब गौसे आजम एक दिन अपने कमरे में मुस्कुरा रहे थे अपने मुरीदों के सामने। मुरीदों ने कहा हुजूर क्यों मुस्कुरा रहे हो? कहा अगर तुम कहो तो उन 70 शर्तों में से एक ही शर्त बता दूं। 70 शर्तों में जो मैंने कहा था बारे इला मेरी 70 शर्तें तुझको माननी पड़ेगी, अगर तुम लोग कहो तो मैं एक शर्त बता दूं। सुनिए गौसे आजम किसके लिए कहे थे, किसके लिए कहे थे? गौसे आजम के दुश्मनों से मिलने वालों, छुप छुप करके खाना खाने वालों, कोई देखे न देखे अल्लाह जरूर देख रहा है, उसका महबूब जरूर देख रहा है। मर करके अल्लाह रसूल की बारगाह में मुंह दिखाना है, गौसे आजम से मुंह दिखाना है। अगर गौस पाक ने मुंह फेर लिया ना तो फिर कोई नहीं तुमको बचा सकता है। इसलिए गौसे आजम फरमाते हैं 70 शर्तों में एक शर्त ये थी, मैंने कहा था परवरदिगारे आलम जो मेरे मुरीद हैं, जो मेरे मुरीद हैं या जो मेरे मुरीदों के मुरीद हैं, जो मेरे मुरीद या जो मेरे मुरीदों के मुरीद या जो मुझसे मोहब्बत करने वाले हैं, या अल्लाह बगैर तौबा के उनको मौत नहीं आनी चाहिए। समझे आप? बगैर तौबा के वो मरना नहीं चाहिए। आला हजरत फरमाते कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के ये गौसे अल्लाह ताला नु है, शहंशाह बगदाद विलायत है। आला ने फरमाया था क्या दबे जिस पे हिदायत को पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। आइए साबिर पाक रज़ी अल्लाह अन्हु कलियर शरीफ में गए आप लोग, कलियर शरीफ सरकार साबिर पाक की मजार शरीफ में हजरत साबिर पाक अपनी माँ के पेट में थे। कहाँ? अपनी माँ के शिकम में थे साबिर पाक। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साबिर पाक की माँ के ख्वाब में तशरीफ लाए। कहो सुभान अल्लाह, जोर से कहो भाई सुभान अल्लाह। ख्वाब में तशरीफ लाए, कहने लगे बेटी ये जो बच्चा पैदा हो तो इसका नाम अहमद रखना। क्या नाम रखना? अहमद नाम रखना। तो उन्होंने कहा जी या रसूलल्लाह मैं अगर बच्चा पैदा होगा, और अगर क्या आपने कह दिया है तो बच्चा ही पैदा होगा तो मैं इसका नाम अहमद रखूंगी। दूसरे दिन सो गई, दूसरे दिन फिर सो गई तो ख्वाब में हजरत अली तशरीफ ले आए। कहो सुभान अल्लाह। हजरत अली आ गए, कहने लगे बेटी ये जो बच्चा पैदा हो ना तो इसका नाम अली रखना। अली, क्या नाम रखना? अली। तो साबिर पाक की माँ ने सोचा शायद मेरे शिकम में 2 बच्चे, इसीलिए हुजूर ने भी बशारत दी है और अली ने भी बशारत दी है। तो तीसरे दिन फिर सो गई तो ख्वाब में सरकार गौस पाक तशरीफ ले आए, शहंशाह बगदाद विलायत तशरीफ ले आए। लाने के बाद इरशाद फरमाते हैं बेटी
یہ جو بچہ پیدا ہونا تو اس کا نام علاؤالدین رکھنا. کیا نام رکھنا؟ علاؤالدین نام رکھنا. سمجھ گئی صابر پاک کی ماں کہ بچہ ایک ہی ہے، بچہ ایک ہے. کہا جی میں علاؤالدین نام رکھوں گی. حضرت علی سے کہا جی میں اس کا نام علی رکھوں گی. حضور سے فرمایا، عرض کیا جی میں اس کا نام احمد رکھوں گی. چوتھے رات پھر سو گئی. چوتھی رات پھر سو گئی. پھر خواب میں شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز تشریف لے آئے. کہو سبحان اللہ. اور کہنے لگے بیٹی یہ جو بچہ پیدا ہونا تو اس کا نام صابر رکھنا. کیا نام رکھنا؟ صابر نام رکھنا. اب بچہ پیدا ہو گیا. اب تشریف لے آئے اللہ کے ولی. تو معلوم ہے ان کے ماں نے کیسے نام رکھا تھا؟ ان کی ماں نے نام رکھا تھا علی احمد علاؤالدین صابر. یہ نام ان کی ماں نے نام رکھا تھا. علی حضرت علی کے کہنے پہ رکھ دیا، احمد حضور کے کہنے پہ رکھ دیا، علاؤالدین غوث پاک کے کہنے پہ رکھ دیا، اور صابر غریب نواز کے کہنے پہ رکھ دیا. اسی لیے دنیا حضرت علی احمد علاؤالدین صابر رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے. بے شک سبحان اللہ. علی بھی ہے، احمد بھی ہے، اور علاؤالدین بھی ہے، اور صابر بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کچھ ایسے رابطے شدید ہو گئے ہیں، ہم لڑے بھی نہیں اور شہید ہو گئے ہیں. ابھی جو وقت ملا کرے ان کے پاس بیٹھا کر جو لوگ عشق میں بابا فرید ہو گئے. بے شک سبحان اللہ. بزرگوں کی باتیں رہیں جو میں نے کر دی. اللہ تبارک تعالیٰ دارین کی سعادت و سرفراز فرمائے. آپ سب کو مذہب اہل سنت والجماعت پر قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ مسلک اعلیٰ حضرت پر مشرب شرب سنت پر قائم رکھے. میرے بھائی امام اہل سنت کی بہت عظیم الشان مرتبہ. آج لوگ اپنی کتاب میں مولوی تقی نے لکھا معاذ اللہ حضور بے بس ہیں. یہ کس نے لکھا؟ داڑھی والا ٹوپی والا اپنی کتاب کے اندر لکھ رہا ہے معاذ اللہ کہ حضور بے بس ہیں. لیکن آؤ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آؤ، امام اہل سنت کی بارگاہ میں آؤ، امام عشق و محبت کی بارگاہ میں آؤ. اعلیٰ حضرت بریلی شریف میں تشریف فرما ہے. کچھ لوگ دیہات کے آئے، آنے کے بعد کہنے لگے اے اعلیٰ حضرت، اے امام اہل سنت، آپ دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے، آپ دعا کر دیجئے باران رحمت کا نزول ہو جائے. سرکار اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان سے مولوی صاحب حساب لگاؤ بارش کب ہوگی. علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان نے حساب لگایا. فرمایا حضور 2 مہینے تک بارش نہیں ہوگی. اعلیٰ حضرت فرماتے مولوی صاحب حساب صحیح ہے، جملہ غلط ہے. تو مولوی علامہ ظفر الدین بہاری عرض کرتے حضور جہاں غلطی ہو گئی ہو بتا دیا جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مولوی صاحب کیا بج رہا ہے؟ کہا 12 بج رہے ہیں. کہا 12 کب بجیں گے؟ کہا 12 گھنٹے کے بعد 12 بجیں گے. تو کہا اعلیٰ حضرت اتنا سنا اٹھ کر کے بیٹھ گئے، کھڑے ہو گئے، گھڑی کو کھولا اور اس کے بعد دونوں سوئیوں کو گھما کر کے پھر سے 12 میں کر دیا. کہا مولوی صاحب قانون تو یہ تھا، دستور تو یہ تھا، اصول تو یہ تھا، رابطہ تو یہ تھا، ضابطہ تو یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے بعد 12 بجے. لیکن یہ ہمارے من میں آیا اور ہم نے ابھی 12 بجا دیا، اس لیے کہ یہ گھڑی ہم نے بنائی ہے اور یہ ساری کائنات رب نے اپنے حبیب کے لیے بنایا ہے. اگر اللہ کا حبیب چاہے تو ابھی بادل اٹھے، ابھی بارش ہونے لگے. اتنا جملہ اعلیٰ حضرت کے منہ سے نکلا کہ چاروں طرف سے بادل آئے، موسلادھار بارش ہونے لگی. عاشقوں نے پکار کے کہنے لگے مانا رب نے تجھ کو یہ گانا، مایا جب نے تیرا ترانہ، مانے تجھ کو سارا زمانہ. ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت چیک پڑے چوٹی کے بھبڑے، پھاڑ دیے ہر ایک کے جبڑے، خنجر حق کیا خوب چلایا. ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت دین کی نوبت ایسی بجائے تھام رہی ہے ساری خدائی. لایا سنا دے تر سے جیرا. ہم یہ سنت اعلیٰ حضرت میں نے عالم تصور میں کہا اے امام اہل سنت، یہ جو آئے تھے دیہات کے، ایک علم نجوم نہیں جانتے، برج نہیں جانتے، ستارہ نہیں جانتے. آپ دعا کر دیتے بارش ہونے لگتی، آپ دعا کر دیتے باران رحمت کا نزول ہو جاتا. یہ حساب لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ حساب و کتاب لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ امام اہل سنت جواب دیتے ہیں ہاں وہاں بھی پیدا ہوں گے. اور یہ سوال کربلا میں ہوا تھا. اگر ایمان طاقت والے ہوتے تو پانی مہیا کرا لیتے، اگر ایمان طاقت والے ہوتے تو پانی کا اہتمام کر لیتے. لہذا بتا دیا احمد رضا امام حسین کا غلام اگر بریلی شریف میں بیٹھ کر کے کہہ دے تو قانون بدل جائے، دستور بدل جائے، اصول بدل جائے، رابطہ بدل جائے. جب احمد رضا کی طاقت کا یہ عالم ہے تو امام حسین کی طاقتوں کا کیا عالم ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت. نعرہ تکبیر، نعرہ
मेरे भाइयों आज किसी की न सुनिए, बस आला हजरत की ज़बान पे पुकारिए, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गए ऐसे काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया, आज ले उनकी बना, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। हजरत महमूद गज़नवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐलान फरमा दिया, जो शख्स जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। किसी ने सोने पे हाथ रखा, किसी ने चांदी पे हाथ रखा, किसी ने गुफराज पे हाथ रखा। हजरत अयाज जो कि हजरत महमूद के मुरीद हैं, मछली का शिकार कर रहे थे, बंसी को लपेटा, लपेटने के बाद अपने घर में बंसी को रखा। उसके बाद हजरत महमूद गज़नवी अलैहि रहमत रिज़वान की बारगाह में हाजिर हो गए। अब हाजिर होने के बाद अर्ज किया, हुजूर आपने क्या कहा है? हजरत महमूद गज़नवी इरशाद फरमाते हैं, मैंने ये कहा है जो शख्स जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। किसी ने सोने पे हाथ रखा, उसके बाद दूसरी मरतबा फिर हजरत अयाज पूछने लगे, हुजूर आपने क्या ऐलान फरमाया है? हजरत महमूद गज़नवी इरशाद फरमाते हैं, मैंने ये ऐलान किया है जो शख्स जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। गौर से सुनिएगा मेरी तरफ मेरे भाइयों। फिर हजरत अयाज ने कहा, ऐ महमूद आपने क्या ऐलान किया है? हजरत महमूद गज़नवी इरशाद फरमाते हैं, मैंने ये ऐलान किया है जो शख्स जिस चीज पे हाथ रख देगा वो चीज उसकी हो जाएगी। अचानक हजरत अयाज ने हाथ उठाया, हजरत महमूद पे रख दिया। हजरत महमूद ने कहा, अयाज क्या गलती करते हो? सोने पे हाथ न रखा, चांदी पे हाथ न रखा, हीरे पे हाथ न रखा, गुफरात पे हाथ न रखा। हजरत अयाज ने अर्ज किया, हुजूर हाथ एक था, चीजें बेशुमार थी, अगर सोने पे हाथ रखता चांदी निकल जाती, चांदी पे हाथ रखता हीरा निकल जाता, हीरे पे हाथ रखता गुफरात निकल जाता। अचानक मेरे इश्क ने कहा, अयाज क्या गलती करता है? उठा हाथ, महमूद पे रख दे। महमूद तेरा, सोना तेरा, महमूद तेरा, चांदी तेरी, महमूद तेरा, सल्तनत तेरी, महमूद तेरा, गुफरात तेरे। ए मेरे मुसलमानों, आला हज़रत का दामन थामो, आला हज़रत तेरे, पूरे तेरी, आला हज़रत तेरे, गिरमा तेरे, आला हज़रत तेरे, जन्नत तेरी, खुदा तेरा, रसूल को। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए अपना रिश्ता आला हजरत से रखिए, अपना रिश्ता इमाम अहले सुन्नत से रखिए। और मेरे भाइयों आज फरार चल ही रहा है मेरे भाइयों, कोई किसी के काम ना आएगा। मौलाना साहब की मौलानियत यहीं रखी रह जाएगी। आज देख रहे हो कितना फरार, यहाँ रद्द करके मैं चला जाऊँ माज़अल्लाह, बाद में जाकर के वहाँ भी देवबंदियों की जाकर के रसीद काट दूँ। ये मसला के आला हजरत नहीं, ये मसला के आला हजरत के साथ फरार हो रहा है। कोई देखे ना देखे अल्लाह देख रहा है, कोई देखे देख ना देखे अल्लाह के